السلام علیکم ناظرین 1950 میں انڈونیشیا کے صدر سکارنو نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دورہ کیا، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے پاس نہ ہی ایک مکمل اور جامع قومی ترانہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسی دھن موجود تھی جو انڈونیشیا کے صدر کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے بجائی جا سکتی اور جس کے ذریعے وطن پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا۔ لہذا اس واقعے نے حکومت پاکستان سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور انہی ایام میں شاہ ایران کا دورہ پاکستان بھی متوقع تھا۔ حکومت پاکستان نے NAC کو جلد از جلد قومی ترانہ تیار کرنے پر زور دیا۔ ناظرین، NAC یعنی نیشنل اینتھم کمیٹی کا ادارہ 1948 میں قائم کیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے اس ادارے کو قومی ترانے کی کمپوزیشن اور لیرکس یعنی اشعار تیار کرنے کے فرائض دیے تھے۔ NAC کے چیئرمین کے فرائض شیخ محمد اکرم نے ادا کیے اور اس ادارے کے ممبران میں چند شاعر حضرات اور نغمہ نگار کے علاوہ احمد غلام علی چاغلا، سردار عبدالرب نشتر اور حفیظ جلندری جیسی نامور شخصیات بھی شامل تھیں۔ ابتدا میں کمیٹی کا اصل مقصد ایسا نغمہ تیار کرنا تھا جو صرف ان شخصیات کو خراج عقیدت پیش کرے جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی، مگر 1950 کے بعد نغمے کے مقاصد میں مزید اضافہ کیا گیا اور وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ وطن کی عظمت، سلامتی اور ترقی کی دعا جیسے مقاصد شامل کیے گئے۔ ناظرین، آخرکار NAC نے سینکڑوں کمپوزیشنز میں سے ایک ٹیون کا انتخاب کیا جو قومی ترانے کے مقاصد پر پوری اتر رہی تھی۔ یہ کمپوزیشن احمد چاغلا نے تیار کی تھی اور 21 اگست 1950 کو اسے باقاعدہ طور پر قومی ترانے کی کمپوزیشن کا درجہ دے دیا گیا۔ جب شاہ ایران نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا تو یہی ٹیون ان کے استقبال پر بجائی گئی، لیکن ابھی اس ٹیون کو اشعار کے ساتھ باقاعدہ طور پر قومی ترانے کی شکل نہیں ملی تھی۔ اب NAC نے دوبارہ جدوجہد شروع کی اور ملک بھر سے پاکستان کی تعریف میں لکھی گئی نظمیں اور اشعار اکٹھے کیے۔ 2 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر 1952 میں 723 نظموں میں سے حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے اشعار NAC کے تمام ممبران نے منتخب کیے اور اب ان اشعار کو قومی ترانے کی کمپوزیشن پر ڈالنے کا عمل شروع ہوا۔ تاریخ کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر انتظار کی گھڑیاں اختتام پذیر ہوئیں اور 13 اگست 1954 کا یادگار اور عظیم دن نمودار ہوا۔ پورے ملک میں عجیب سی روحانی کیفیت تھی اور تمام سماعتیں ریڈیو پاکستان پر غور کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب پاک سرزمین شاد باد کی جذبات اور روحانیت سے بھری ہوئی آواز ان سماعتوں میں رس گھولنے لگیں اور آنکھیں جدوجہد سے حاصل کیے گئے ملک پاکستان کے اسی جدوجہد سے تیار کیے گئے قومی ترانے کی آواز سن کر اشکبار ہو گئیں اور دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور ملک پاکستان پر جان قربان کر دینے کے جذبات میں اضافہ کرنے لگے اور قوم کے افراد میں وہی جذبہ دوبارہ لوٹ آیا جو پاکستان کی آزادی کے وقت موجود تھا۔ ناظرین، پھر کئی سال گزرنے کے بعد 1996 میں پاکستانی صوفی بینڈ نے اس قومی ترانے کو نئی شکل دی اور اسے پرانی طرز سے ہٹا کر برقی گٹار کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد وقت اپنے سفر پر گامزن رہا اور 2011 میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک نیا اور منفرد عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ اس ریکارڈ میں 5587 افراد نے مل کر اور یکجا ہو کر پاکستان کے قومی ترانے کو منظر عام پر پیش کیا اور ملک پاکستان کی عظمت میں مزید اضافہ کیا۔ ناظرین، پاکستان کا قومی ترانہ اپنے آپ میں ایک منفرد انداز رکھتا ہے۔ اس کی کمپوزیشن میں 38 مختلف دھنیں استعمال کی جاتی ہیں اور 20 مختلف اقسام کے موسیقی کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں اور اسے دنیا کے خوبصورت اور پرلطف قومی ترانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس ترانے کی حد 80 سیکنڈز یعنی 1 منٹ اور 20 سیکنڈ ہے۔ جب اس ترانے کے اشعار تلاش کیے جا رہے تھے تو سب سے بہترین اشعار پیش کرنے والے کو 10,000 پاکستانی روپے بطور انعام دینے کی پیشکش کی گئی تھی، جس کا اعزاز حفیظ جالندری نے حاصل کیا تھا۔ ناظرین، پاکستانی ترانہ مکمل طور پر فارسی زبان میں لکھا گیا ہے، جس میں صرف لفظ کا اردو زبان سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 19 جنوری 1955 میں پاکستان کا قومی ترانہ اور قومی پرچم امریکہ میں بنائی گئی رنگین فلم کا حصہ بھی بنے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان
اسی طرح ترقی کی نئی منزلیں طے کرتا رہے اور اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔